السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، آمین۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم اس درس کا کنٹینیویشن کریں گے۔ آج ایکسرسائزز ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل ہم نے الحمدللہ لیسن کمپلیٹ کر لیا تھا، یعنی لیسن نمبر 12۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج اس لیسن سے ہی متعلق کچھ سوالات ہیں جو تمرین نمبر 1 میں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں، پڑھیں اور لکھیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کیف حالک یا ابی، کیف حالک یا ابی، ہاؤ آر یو او مائی فادر۔ ٹھیک ہے، اپنے والد سے سوال کرنا چاہیں تو ایسے پوچھ سکتے ہیں کیف حالک یا ابی۔ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب ہمیں پتہ ہے، الحمدللہ ہی ہوگا۔ تو اس کا جواب جیسے درس میں ہم نے دیکھا کہ انا بخیر والحمدللہ۔ آپ سے بھی کوئی سوال پوچھے کہ کیف حالک، آپ کہہ سکتے ہیں انا بخیر والحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے انا بخیر والحمدللہ۔ سوری، انا بخیر والحمدللہ۔ یہ ہم نے دیکھا انا مبتدا بخیرین جار مجرور شبہ جملہ خبر، واو حرف وصل، یہاں حمزۃ الوصل ہے، تو والحمدللہ۔ اور الحمد ہم نے پہلے دیکھا ہے، الحمد میں جو الف لام ہے یہ اللہ کے جتنے بھی تعریفات ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کیف حالکی یا امی۔ یہاں دیکھیں حالکا کیونکہ فادر سے سوال کیا جا رہا، حالکی مدر سے، مدر کے لیے، تو یہ ہو گیا کیف حالکی یا امی، آپ کا حال کیسا ہے اے میری امی۔ تو اس کا بھی جواب سیم ہی ہوگا، انا بخیر والحمدللہ۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے این ابنک، این ابنک، میں اس کو ایسے پڑھ رہا ہوں این ابنک، نبنک، سوری نبنکی، کیونکہ زینب سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو این ابنکی یا زینب، تمہارا بیٹا کہاں ہے اے زینب۔ ٹھیک ہے، تو جواب ہے ذہب الی المسجد، وہ مسجد گیا، وہ مسجد کی طرف گیا، وہ مسجد چلا گیا یا وہ مسجد کی طرف گیا، یعنی یہ فعل ماضی ہے، یہ کام آلریڈی ہو چکا ماضی میں، تو یعنی وہ چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ مسجد کی طرف۔ تو ذہبہ ہم نے دیکھا تو ذہبہ فعل ہے، ذہبہ فعل ہے، اور فاعل جو ہے یہاں پر مستتر ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل مستتر یعنی چھپا ہوا، تو فاعل کیا ہے؟ ہوا، ضمیر متصل ضمیر منفصل ہوا۔ اور الی المسجد جو ہے یہاں چونکہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں ہم نے فعل اور فاعل ڈھونڈ لیا، اس کے بعد جو ہے جار مجرور شبہ جملہ، اسے ہم کہتے ہیں متعلق۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی الحمدللہ دیکھا۔ تو این ابنکی یا زینب، اور اس کے بعد ہے این بنتکی، بنتکی یا آمنتو، اے آمنہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بیٹی کے بارے سوال کیا جائے تو ہمیں پتہ ہے کون سا فعل ماضی کی کون سی گردان یہ ہوگی، تو ذہبت، ذہبت فیمیل کے لیے غائب، ذہبت الی المدرسۃ،
یعنی یہ فرق ہے یہاں، ذہبہ میل کے لیے، ذہبت فیمیل کے لیے، اور غائب جو کہ دونوں پریزنٹ نہیں ہیں. یعنی اب کسی تھرڈ پرسن کے بارے بات کر رہے ہیں، یعنی آمینہ کی بیٹی کے بارے سوال کیا جا رہا ہے، آمنہ سے سوال کیا جا رہا ہے جو وہاں پر ہے نہیں. تو ذہبت، ذہبت کا مطلب وہ چلی گئی، ذہبت. اور یہ جو تا ہے اسے ہم کہتے ہیں تا التانیث، تا التانیث. التانیث، تا التانیثی میننگ فیمیل تا. یہ پہچان ہے کہ یہ فیمیل تا جسے ہم کہتے ہیں فیمیل تا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، تا پہچان ہے کہ یہ فیمیل کے لیے ہے، اور اس میں فاعل بھی مستتر ہے، اور وہ فاعل کیا ہے؟ یا. یہ اس لڑکے کے بارے بات ہو رہی، یہاں اس کے بارے بات ہوئی، اس لڑکے کے بارے ہوا، یہاں فاعل ہے یا. ٹھیک ہے. اور الی المدرستی پھر سے ہمیں پتہ ہے جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان دونوں جملوں کا سوال کا اور جواب، سوال اور جواب. اس کے بعد ہے لمن هذه الساعة الجمیلة، ساعة الجمیلة اہی لکی یا فاطمۃ. جواب ہے نعم ہی لی. لمن هذه الساعة الجمیلة، یہ خوبصورت سی گھڑی کس کی ہے؟ یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے، کس کے لیے ہے؟ اہی لکی یا فاطمۃ، کیا یہ تمہارے لیے ہے اے فاطمہ؟ فاطمہ کہتی نعم یہ میرا ہے یا میرے لیے. نعم ہی لی، نعم یہ ہمیں پتہ ہے لیمن، لیمن. یہاں پر الساعۃ کیا ہے؟ یہاں الساعۃ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو الساعۃ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل. ٹھیک ہے. الساعۃ یہاں بدل ہے، یہ یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. اور الجمیلۃ، الجمیلۃ کیا ہے؟ الساعۃ کا، ساعت کی صفت ہے یا الساعت کے لیے یہ نعت ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. آہیا لکی یا فاطمہ، تو کیا یہ تمہارے لیے ہے فاطمہ؟ نعم ہیا لی، یس یہ میرے لیے، ہاں یہ میرے لیے. تو نعم حرف جواب ہے، ہیا مبتدا، مبتدا، اور لام حرف جر یا متکلم اسم مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس 1 سے 5 تک کا انالیسس. ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ کلیئر ہوگی، تو میں آگے بڑھتا ہوں. پھر امید ہے کہ یہ اس میں کہیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا اشکال نہیں. اس کے بعد ہے اقلمک ھذا یا محمد، کیا یہ تمہارا قلم ہے او محمد؟ کیا یہ پین تمہاری ہے؟ اقلمک ھذا، کیا یہ تمہارا پین ہے؟ یا محمد، کیا اے محمد کیا یہ تمہارا پین ہے؟ تو لا ھذا قلمک انت، یہاں انت کی حالانکہ ضرورت نہیں ہے. قلمک سے مراد تمہاری پین، اس کا مطلب ہوگا ہاں نہیں یہ تمہارا پین ہے، تمہارا. یہ صرف ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اس جملے میں زور ڈالنے کے لیے پھر سے انتا کو لایا گیا. یعنی اگر ہم کہیں لا ھذا قلمک، تو یہاں پر آپ کو میننگ کلیئر ہے کہ یہ تمہارا پین ہے، اس کے بعد پھر سے ایک تمہارا، ھذا قلمک انت، دس از یور پین، یورس، یہ تمہارا پین ہے، تمہارا. ایسے بات چیت میں بھی ہم کبھی ایسا بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو تمہارا ہی ہے، تمہارا. تو یہ وہی ایکسٹرا والا انت ہے، صرف جملے میں زور ڈالنے کے. تو لا حرف جواب ہے، ھذا مبتدا، قلم خبر، وہو مضاف، اور کام مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور انتا یہاں پر انتا ایمفیسس کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. انتا جملے میں زور ڈالنے کے لیے آیا ہے.
اور یہ انتا ایکچولی کا کے لیے بدل کی طرح استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تمہارا پین ہے، تمہارا. انتا ضمیر ہے، انتا ضمیر منفصل ہے، یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کا کے لیے، آپ تمہارے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلے یہاں سے پھر ہم پوچھتے ہیں توصیف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا یہ ہوگا تلک السیارة الجمیلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدیر. تو یہاں پہ بیسیکلی تلکا جو ہے یہ مبتدا ہے اور السیارتو جو ہے یہ بدل ہے، اور اس کے بعد ہے سیارت الجمیلۃ یہ اس کی نعت ہے، اور اس کے بعد التی یہ اسم الموصول ہے، اور اس کے بعد کا جو پورا ہے خرجت الآن من المدرسۃ للمرید، یہ پورا مدیر مدیر یہ صیغۃ الموصول ہے. کہاں سے کہاں تک؟ صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک؟ خارجت سے لے کے کہاں تک؟ ایک سیکنڈ. خرجت یہ خرجت سے لے کے تھنک. اچھا، سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن کر تو کلیئر ہو جائے گا. جی اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ یہ وہ خوبصورت خار جو ابھی نکلی ہے، مطلب اسکول سے ہی وہ ہیڈ ماسٹر کی ہے. ہیڈ ماسٹر کی. ٹھیک ہے، اب صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک ہو؟ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مبتدا یہ ہے، تو خبر کہاں ہے؟ مبتدا یہ خبر یہ ہے کہ یہ ہمیں اس جملے سے کیا پتہ چلا؟ یہ کار کس کی ہے؟ ٹیچر کی یا مدیر کی، ہیڈ ماسٹر کی ہے؟ یہ کار ہیڈ ماسٹر کی ہے. سمپل. یہ مبتدا، باقی ہم سب کو ابھی بھول جاتے ہیں، یہاں سے یہاں تک بھول جاتے ہیں. تلک للمدیری یا تلک السیارۃ للمدیری یا تلک السیارۃ الجمیلۃ للمدیری. یہاں تلک مبتدا، السیارۃ بدل، الجمیلۃ نعت، اور للمدیری جار مجرور شبہ جملہ کیا؟ خبر. اگر ہم اس کو پورا یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول بولیں گے، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں تک صلۃ الموصول بولیں گے تو پھر خبر کہاں گئی؟ جی تو صلۃ الموصول پھر یہ ہوگا من المدرستی تک ہی صلۃ الموصول ہوگا. للمدیری جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یہاں پر اب میں اس کو پھر سے ایک بار پہلے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پھر انالائز کرتے ہیں پھر سے. تلک السیارۃ الجمیلۃ، تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الآن من المدرسۃ للمدیری، یعنی وہ خوبصورت کار جو کہ نکلی ہے ابھی اسکول سے، وہ ہیڈ ماسٹر کی ہے، پرنسپل کی ہے، ڈائریکٹر کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تلکا مبتدا ہے، یہ بدل ہے با سے، یہ نعت ہے، نون سے اس کو ڈینوٹ کرو. التی اسم الموصول ہے، التی اسم الموصول ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ اسم الموصول کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ نعت ہے، کس کے لیے؟ الجمیلۃ کے لیے. اسم الموصول پلس نعت. اب صلۃ الموصول جو ہے، صلۃ الموصول یعنی اسم الموصول کے ساتھ ہمیشہ ایک جڑ کر ایک جملہ آتا ہے جسے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گا کہ اس جملے میں کہاں سے کہاں تک ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں مبتدا ہے. اگر میں اس کو پورا صلۃ الموصول یہاں تک بنا دوں تو پھر خبر تو نہیں رہے گی ہماری. خبر
پھر کہاں ہے. تو ہمیں پتہ چل رہا سب سے پہلے ہم مبتدا اور خبر ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ہم نے ڈھونڈ لیا مبتدا اور خبر، یعنی تلک سیارۃ الجمیلۃ للمدیر. اور اس کے بعد التی جو کہ اسم الموصول ہے، فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور خرجت، خرجتی ایکچولی یہ ہے، خرجت، اور اس کے بعد ہے الآن. تو جب بھی ایسا ہو یہاں تو ایک لام پہ یہ ہے سکون، یعنی دو سکون عربی میں ملتے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ دو سکون عربی میں کبھی نہیں آ سکتے ایک ساتھ. لا التقاء الساکن ساکنین، لا التقاء الساکنین، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ ٹو سکونز نیور میٹ. دو سکون ایک ساتھ کبھی نہیں جمع ہو سکتے جملے میں. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں خرجت کس کے لیے؟ سیارہ کے لیے، تو خرجت ہوگا، فیمیل تھا. اس کے بعد الآنا میں بھی ایک سکون ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر اس کو ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے پڑھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، خرجت الآن ایسے پڑھیں گے. خرج یا تو اس کو پڑھیں خرجت الآن، یا اگر ملا کے پڑھیں گے تو خرجت الآن، ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ دو سکون ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے. یہ رول ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اس لیے یہاں پر ایک کسرہ، یہ ایکچولی خرجت ہی ہے. جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس کو ایسے لکھیں گے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ خرجتی نہیں ہے، یہ خرجتی ہے. تو اس کو خرجت الآن ایسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم جب فعل کریں گے انشاءاللہ تو اور ڈیٹیل میں بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ سکون ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اسی لیے ایک کسرہ اس پہ لگا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہم نے پڑھا تھا، اگر ہم یہاں کہیں من الولد، اس کا مطلب یہ لڑکا کون ہے؟ من اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ پھر دیکھیں یہاں پر ایک سکون دو سکون نہیں ملتے، اس لیے یہاں پر ایک کسرہ لگا دیا تھا. پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے من الولد، من الولد، منی. تو یہاں منی ایکچولی نہیں ہے، یہ من ہی ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے یہاں پر کیونکہ دو سکون نہیں مل سکتے، اسی لیے ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. ایگزیکٹلی، الساکن اذا حرک بالکسرہ، تو بالکسرہ، یعنی اگر ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ یاد رکھنا. اور ایک قاعدہ اور ہے، وہ ہے یہ کہ جب آپ ہم دیکھیں کہ یہ قاعدہ تو ہے کہ جب بھی سکون ہو تو ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یعنی جب ہم دیکھیں، جب ہم جواب دیتے ہیں سلام کا، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں پھر سے اس کو ایک منٹ میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو قاعدہ کلیئر ہے کہ دو سکون ملتے نہیں ہیں، اسی لیے ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے، یعنی الساکن اذا حرک بالکسرہ، یعنی ساکن جب کو حرکت دی جائے تو اس کو کسرہ لگا دیا جاتا ہے. ایک ایکسیپشن یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے وعلیکم، وعلیکم السلام، السلام. تو آپ دیکھیں گے جب بھی جواب دیتے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا یا اگر پڑھا بھی ہوگا تو اس کو یاد رکھیں. تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جب ہم یہاں پر چونکہ کم میں ایک سکون ہے اور السلام کے پہلے میں لام میں بھی سکون ہے. ٹھیک ہے نا، السلام، السلام. تو اب دیکھیں دو سکون، پھر سے وہی قاعدہ کہ دو سکون ایک ساتھ نہیں ملتے، لیکن جب یہ قاعدہ ایسا ہو یعنی میم پہ سکون ہو اس کے بعد الف لام پہ سکون ہو تو میم کو ایک دمہ لگا دیا جاتا ہے. سلام ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا وعلی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہوگا یہ وعلیکم السلام. کیا ہے یہ ایکچولی کیا تھا؟ علیکم السلام تھا نا،
یہاں ہو جاتا وعلیکم السلام. کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یعنی میم پہ سکون ہو اور اس کے بعد الف لام ہو تو دو سکون نہیں ملتے، لیکن میم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو تو میم پہ ضمہ آئے گی، اس کے علاوہ جو بھی ہو اس میں کسرہ آئے گی. مثال کے طور پر من پلس الولد، یہاں پہ کیا آئے گا؟ من الولد. ٹھیک ہے، جی بھائی. رول کے حساب سے کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یہ رول ہے کہ میم پہ سکون ہو اور اس کے بعد الف لام ہو تو میم پہ ضمہ لگا دیا تھا، کسرہ نہیں. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی دیکھیں تو آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں الساکینو، یہ میں لکھ دیتا ہوں رول، الساکینو اذا حرکا، یعنی اذا مطلب جب، حرکا اس پہ حرکت دی جاتی ہے، حرکا تو حرکا بالکسرہ، حرکا بالکسرہ. ٹھیک ہے، حرکا بالکسرہ، الساکن اذا حرکا حرکا بالکسرہ. یعنی ایک قاعدہ تھا، یعنی یہ عربی میں اس کو ہم بولے یا ایسے عام بول چال میں اگر بولے تو سکون ہو اور اس کے بعد دو سکون ہو ایک ساتھ نہیں ملتے تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے خرجت پہ سکون تھا اور الآن پہ سکون تھا، دو سکون نہیں ملتے تو خرجت الآن. ٹھیک ہے، تو یہ دو قاعدے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں وعلیکم السلام ہم بولتے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو میم پہ یہ ایکچولی سکونی ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس قاعدے کے حساب سے یہاں پر ایک ضمہ لگا دیا جاتا ہے. بس یہ دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ انشاءاللہ یاد رکھیں. دو سکون ایک ساتھ نہیں ملتے، اس کی عربی ہے لا، لا التقاء. التقاء، التقاء مطلب ہوتا ہے میٹنگ. ٹھیک ہے، لا التقاء الساکنین، دو سکون، الساکنانی دو سکون، ساکنین اس کا مجرور، تو یہاں مضاف مضاف الیہ، التقاء الساکنین، لا التقاء الساکنین، دو سکون نہیں ملتے ایک ساتھ کبھی بھی. تو یہ بہت ہینڈی ہوتا ہے جب بھی آپ عربی میں اگر اس کو یاد رکھیں تو یہ رول بھی آپ کو یاد ہوتا ہے اور بولنے میں بھی آپ کو بڑا اچھا فیل ہوگا کہ میں عربی بول رہا ہوں، سننے والے کو بھی لگے گا کہ ہاں. تو اس لیے ٹھیک ہے، تو یہ ہے لا التقاء الساکنین، ساکنین، اور الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ. اور ایکسیپشن یہ ہے میم والا، میم پہ سکون ہو اور الف لام ہو تو میم پہ ضمہ لگا دیا جاتا ہے بجائے کہ کسرہ کے. ٹھیک ہے، تو یہ دو قاعدے ہیں، حالانکہ زیادہ تر لکھنے میں اور پڑھنے میں یوز ہوتے ہیں، پر اوریجنل حرکت اس کی وہی رہے گی جو ہے. تو جب ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قاعدہ. اس کے بعد ہے تو یہ والا آپ کو سمجھ آیا انشاءاللہ کہ یہ تلک السیارۃ الجمیلۃ التی، التی کیوں ہے؟ کیونکہ سیارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فیمیل ہے تو اس کے لیے التی، میل ہوتا تو الذی. اور خرجت کیوں ہے؟ کیونکہ سیارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فیمیل غائب. اور من المدرستی یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول ہے، اسم الموصول، اور یہ نعت بھی ہے کس کے لیے؟ جب السیارۃ کے لیے. جمیلۃ بھی نعت ہے، التی بھی نعت ہے، اور یہ صلۃ الموصول ہے. اور للمدیری جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب آتے ہیں صلۃ الموصول کے اندر میں. خرجت فعل ماضی ہے، میں نے بتایا تھا خرج فعل ماضی ہے، تا یہ پہچان ہے کہ یہ فیمیل کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو یہاں پر جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ توصیف فائل یہاں پہ سیارتو، فائل مستتر ہے ویسے، بٹ سیارتو ہیا، پوائنٹ فاعل مستتر ہیا ہے، اور یہ ہیا لوٹے گی کس کی طرف؟ السیارۃ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہیا کی ضمیر لوٹتی ہے ہمیشہ کس کی طرف؟ وہ جو مین فائل ہوتا ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، اور الآن یہاں پہ ظرف الزمان ہے، ٹائم کو بتا رہا. من المدرستی پھر سے اس جملے میں جار مجرور شبہ جملہ ہے. متعلق. ٹھیک ہے، الآن کی وجہ سے من المدرستی ظرف شبہ جملہ نہیں، الآن الگ ہے، الآن صرف ایک انڈیویجول وہ ظرف ہے. الآن من المدرستی اینی وے شبہ جملہ ہے، متعلق ہے اس جملے سے.
یا لوٹے گی، یعنی دلالت کرتی، ہیا تدل علی السیارۃ، یا دلالت کرتی کس پہ؟ السیارۃ. ٹھیک ہے. جی کوئی بات نہیں، کوئی آپ کو کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگی. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اس کو، اور اس کو پھر سے یہ آ رہی ہے چیز تاکہ آپ کو ریویژن ہو جائے. یعنی تکرار سے علم کو مضبوط کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ما تکرر تقرر، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو چیز ریپیٹ کی جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے باقی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیصل بھائی، فیصل بھائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ والا مہندس انت یا سعیدی. سیدی. سعیدی. سید، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار یا استاد یا ٹیچر، یا مطلب جو ریسپیکٹ جس کو دیتے ہیں، سر جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سید، سیدی، اے میرے ریسپیکٹڈ سر، یا اے میرے ریسپیکٹڈ استاد، یا جو بھی مطلب ریسپیکٹڈ ٹرم. او سر آر یو ٹیچر؟ سو جواب ہے لا انا طبیب. نہیں، میں ڈاکٹر ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں. ایک کیوں؟ کیونکہ طبیب نکیرہ ہے. نکیرہ ہے، بالکل صحیح. لا انا طبیب. لا حرف الجواب ہے، انا مبتدا طبیب خبر. جی. اور سیدی میں سید پلس یا متکلم، یعنی اے میرے استاد، اے میرے ٹیچر. ٹھیک ہے. ہاں، تو مضاف مضاف الیہ ہے. کیا آپ ایک انجینئر ہیں اے میرے ٹیچر؟ یہ اس کا ٹرانسلیشن. کیا آپ ایک انجینئر ہیں اے میرے استاد، اے میرے ٹیچر، اے میرے سید، اے میرے کیا بولوں رہبر. سید سردار کو بھی ہم کہتے ہیں، سردار، قوم کا سردار. یعنی سید ولد الآدم، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم کے اولاد کے سردار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید ولد آدم، یعنی اس کو ہم ایسے لکھیں. یعنی آدم کے اولاد کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی کا مطلب اے میرے سردار، اے میرے رہبر، اے میرے استاد. ہاں، یہاں پر جو ہے انتا پہلے نہیں آئے گا، انتا بعد میں. یہ کنسٹرکشن وائز یہ زیادہ کریکٹ ہے. انتا مہندسن، یہ بھی صحیح ہے، لیکن مہندسن انتا یعنی یہ زیادہ صحیح ہے، سنٹیکٹیکلی کریکٹ بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے. یہ ایسے بھی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ والا بھی آپ ہی پڑھیے. طبیبۃ انتی یا سعیدتی. طبیبتن انتی یا سیدتی. کیا آپ طبیبۃ انتی یا سعیدتی. کیا تو یہ آپ تو فیمیل کے لیے ہے. تو اس میں کیا بولا جائے گا؟ وہ سر ہی، ریسپیکٹڈ سر، میڈم، مطلب استاذہ، میڈم، میری سر کیا بولوں، میری ریسپیکٹڈ ٹیچر، میری ریسپیکٹڈ میڈم. کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو جواب ہے لا نہیں، انا مدرستی. مدرستن، مدرسہ یعنی فیمیل ٹیچر، فیمیل ٹیچر. مدرس یعنی میل ٹیچر. میں ایک ٹیچر ہوں، لیڈی ٹیچر. اور یہ تو وہی بول سکتے ہیں کہ اوپر والے جو جملہ اس پر معطوف ہے. اگر واقع کے ساتھ ہوتا تھا. حالانکہ سیم ہے، سب کچھ سیم ہے. لا حرف جواب ہے، انا مبتدا. مدرسۃ.
خبر ٹھیک ہے. الآن جو یہاں پر تھا یہ ہے ظرف الزمان، ظرف الزمان. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسرسائز ہمارا کلیئر ہوا. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. اس کے بعد یہ میں کلیئر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارا اقرا کل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. اقرأ كل جملة من الجمل الآتية. اس سارے جملے میں جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ثم قرأها مرة أخرى، اس کے بعد پھر سے پڑھنا ہے اس کو بعد تغییر المنادى كما هو موضح. پھر اس کو پڑھنا ہے منادہ کو چینج کر کے، یعنی ایک بار آپ اس کو پڑھیں اس کے بعد منادہ چینج کر دیں اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اس پہ واپس. اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. أين قلمك يا أبي؟ Where is your pen, oh my father. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر چینج کر کے پڑھنا ہے. تو أين قلمك یا أمي، آپ کا پین یا آپ کی قلم کہاں ہے اے میری امی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں رئیس خان، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. پہلے اس کو پڑھنا ہے، پہلے آئندہ کا قلم یا محمد. مطلب کیا ہے اس کا؟ Is this your pen, O Muhammad? اس کو چینج کر کے پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ عندکی قلم یا آمینہ. یا آمینہ. تو ٹھیک ہے، منادہ چینج کر دیا ہم نے. یہاں اندکا سے اندکی ہو گیا. بس یہی بتانا ہے اس والے ایکسرسائز میں. تو اس کے بعد اینا بیتک یا سیدی. اینا بیتک یا سیدی. Where is your house, O sir? او مائی سر. Oh my. بیتک اینا بیتکی اینا یا سیدتی. یا سیدتی یا سیدتی. آپ یعنی سر سے پوچھا گیا آپ کا گھر کہاں ہے، اور پھر ٹیچر جو فیمیل ٹیچر ان سے پوچھا گیا آپ کا گھر کہاں ہے، تو بیتکی. ٹھیک ہے، چلیے یہ بہت آسان سا ایکسرسائز ہے. تو بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر رئیس خان. میں پوچھتا ہوں اور بھی بھائیوں سے. میں دیکھ رہا ہوں فیض اور فرقان، اگر آپ سن سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. نیکسٹ والا فیض اینڈ فرقان. آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو جواب دے سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم اپنے واپس آتے اپنے پیارے معین بھائی کے پاس. جی معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لکا ھذا الدفتر یا علی. الکا ھذا الدفتر یا علی. کیا یہ آپ کا نوٹ بک ہے وہ علی؟ جی، تو چینج کریں گے تو لکی لکی. لکی
ہاں حاج حاج ہی ہوگا نا. حاضہ ہوگا، دفتر تو دفتر اچھا ہی اچھا رہے گا. ہاں ہاں ہاں. حالانکہ حاج الدفتر یا فاطمہ، حاجت دفتر، ٹھیک ہے، حاج الدفتر یا فاطمہ. دفتر یا فاطمہ. ٹھیک ہے، الدفتر یعنی نوٹ بک. تو من الکا حاضر الدفتر یا علی، الکی حاضر الدفتر یا فاطمہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد من اینا انت یا اخی. من. اچھا ہاں من. جب بھی آئینہ آئے گا تو من ہی ہوگا، من نہیں ہوگا. ہاں من اینا انت یا اخی، مطلب آپ کہاں سے ہیں وہ میرے بھائی. جی. من ہم، اینا انتی یا اختی. من اینا انتی یا اختی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اینا. ابو کا ہم، یا خالدو. ہم، ویری یور فادر او خالد. ہم. اینا ابو کی یا خدیجتو. جی بالکل صحیح. اینا ابوکی یا خدیجہ. ٹھیک ہے، آپ کے والد کہاں ہیں؟ او خدیجہ. ابو کا، ابو کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد امریض انت یا خالی. خالی یعنی میرے خالو، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں. ایکچولی ہوتا ہے خالتن، یعنی اسے ہم خالہ کہتے ہیں، اور اسی کا میل ہے خال، خالن. جب ہم میرے خالو ہے، جب ہم بولنا ہو تو ہم بولیں خالی اور خالتی. ٹھیک ہے، خالہ اور خالہ، خالت، خالی. یہ خالی والا وہ خالی نہیں ہے، یہ خالی یعنی خالہ کے شوہر خالی، میرے خالو. جو ہم اردو میں جب ہم بولتے ہیں خالو خالو، تو یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، امریض انت یا خالی، تو کیا ہوگا معین بھائی؟ کیا ہوگا؟ ہاں مریض انتی یا مریض، خالتی. ہاں مریض انتی. مریض تو اس کے لیے ہے، فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ مریضتو. مریضتن. ٹھیک یتن ہے، مریضتو. مریضتن انتی انتی یا خالتی. خالتی. مریضتن. ٹھیک ہے، مریضہ جسے بولتے ہیں نا. آر یو سک. آر یو سک، یا کیا آپ بیمار ہیں اے میری خالہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اینا اینا بنتکا یا امی. اینا بنتکا یا عمی، مطلب ویری یور ڈاٹر او مائی انکل. جی. تو اینا کیا ہوگا؟ بنتکی اینا بنتکی یا امتی. بنتکی یا عمتی. ٹھیک ہے، اے میری آنٹی. ہاں ویری یور ڈاٹر. اس کے بعد لکا اخون ہم، یا حامدو. ہم، ڈو ہیو اے بردر او حامد. ہم. ہاں لکی اخن یا اختن. نہیں لکی اخن ہاں، یا یہاں صرف اس کو چینج کرنا، یا آپ یہ بھی بول سکتے ہیں الکی اختن. یا سعاد اگر لڑکی تو اس کو بھائی بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جی اس کو کوئی بہن ہی ہوگی. تو یہاں دونوں صحیح ہے، الکی اخن یا اختن، دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہم نے کر لیا. الکا اخن یا الکی اخن یا الکی اختن، دونوں ہی صحیح ہے. تو امید ہے یہاں تک آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو میں اس کو پھر اریز کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بس دو ہیں، تو امین بھائی آپ بتائیے اس کو. ماذا اندگا یا اخی. ہم. ماذا کیا ہوتا ہے؟ ماذا مطلب تھا واٹ، واٹ. یہ بھی حرف الاستفہام ہے. ماذا عندک، تو یہاں پر ہوگا
माजा इंदकी या उख्ती, माज़ा इंदकी या उख्ती, आपके पास क्या है ए मेरी बहन। what do you have? उसके बाद अस्सलामु अलैका या अबी, अस्सलामु अलैकी या उम्मी, सलाम अलैकुम या उम्मी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सवाल कर सकता है कि तो क्या हम भी एक आदमी को मिले या एक किसी को सलाम करें तो अलैका बोलें, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से तो एक ही है वो, तो कुम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जानना अच्छी चीज़ है, पर जो भी सुन्नत है या जो भी अमाल हैं जो बताए गए उनमें हम हमेशा इसको लौटाते हैं सहाबा के फ़हम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी फ़हम सलफ़ की तरफ लौटाते हैं। अगर कोई ये कहे कि अलैका, अभी आपने अरबी पढ़ी, अलैका एक के लिए और अलैकी फीमेल के लिए, तो क्या सहाबा को अरबी नहीं आती थी जो कुम इस्तेमाल करते हैं। यानी कुम ताज़ीमन भी है और सुन्नत से भी हमें यही मिलता है। कहीं कहीं पर अलैका भी है, पर जनरली हम अस्सलामु अलैकुम ही बोलते हैं, चाहे एक इंसान से मिले या दो से। तो हमेशा अरबी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ग्रामर के हिसाब से, इसका फ़हम हम लेते हैं सहाबा के अमल से, रसूल के अक़वाल अमाल और सहाबा का फ़हम किया, उन्होंने किस तरह उसका अमल किया। ज़ाहिर सी बात है सहाबा हमसे अच्छी अरबी जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने कुम ही इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकी, कुम भी हो सकता है और वालेकुम, ठीक है, यहाँ भी वालेकुम, तो दोनों ही हो सकता है, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भी कुछ। ग्रुप में हूँ, इंडिविजुअल हूँ, सबको तो कुम से ही हम सलाम करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अरबी जानना अच्छी चीज़ है, पर हर जो भी फ़न यानी जो भी अहकाम है शरीयत के, उसको हम लौटाते हैं सहाबा के फ़हम की तरफ। सहाबा ने किसको ट्रांसलेट किया। अच्छा, 9 माज़ा इंदका, आपके पास क्या है, व्हाट इज़ विथ यू, या व्हाट इज़ विथ यू, या आपके पास क्या है। माज़ा इंदका, माज़ा का मतलब व्हाट होता है, व्हाट, ये माँ की तरह ही है। माज़ा इंदका, आपके पास क्या है, और माज़ा इंदकी, आपके पास क्या है ए मेरी सिस्टर। what do you have? व्हाट डू यू हैव, ठीक है, इस तरह से, व्हाट डू यू हैव ओ माय ब्रदर, व्हाट डू यू हैव ओ माय सिस्टर। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी एक्सरसाइज आसान है। अन्निसिल फाइला फी कुल्लिम मिनल जुमली अल आतिया, वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, ये मैंने बताया अभी, वालेकुमुस्सलाम जब मिला के पढ़ेंगे, वालेकुमुस्सलाम। अन्निसिल फाइल फी कुल्ली मिनल जुमल आतिया, फाइल को मुअन्नस बनाना है, यानी वो चेंज करना है, मुअन्नस बनाए फाइल को। अन्निसिल फाइल फी कुल्ली मिनल जुमल आतिया, तो ठीक है, बनाते हैं फाइल को मुअन्नस हम। सबसे पहला जुमला है खरजा मुहम्मदु मिनल बैत, ठीक है, खरजा मुहम्मदु मिनल बैत, मोहम्मद निकला घर से, और आमिना निकली तो खरजत आमिनतु मिनल बैत, खरजत आमिनतु मिनल बैत, खरजा खरजत, ठीक है। उसके बाद है ज़हबल मुदर्रिसु इलल फस्ली, ज़हबल मुदर्रिसु इलल फस्ली, टीचर क्लास की तरफ गया। इसे कौन बनाएगा, एक मिनट, इरफान भाई, इरफान, मोहम्मद इरफान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ज़हबतिल मुदर्रिसु इलल फस्ली,
नहीं, फाइल को तो चेंज करेंगे ना. अगर हम यहाँ ज़हाबत कह रहे हैं अच्छा, क्या होगा? मुदर्रिसती, मुदर्रिसतु. मुदर्रिसतु, अब इसको अगर मिला कर पढ़ेंगे तो हम यहाँ क्या लगाना होगा? तिल होता, ज़हबतिल ज़हाबतिल मुदर्रिस, मुदर्रिसतु. और हम कहें कि ज़हाबतिल मुदर्रिस, इसका मतलब होगा मुदर्रिस गई, तो वो गलत हो जाएगा. अच्छा, यहाँ ज़हाबतिल मुदर्रिसतु मुदर्रिसतु इलल फस्ल. इलल फस्ल, ठीक है, यानी कि टीचर, फीमेल टीचर गई कहाँ? क्लास की तरफ. क्लास ये से, ज़हाबा फेल है और ये ता जो है ताउत्तानीस है, ये पहचानने की फीमेल के लिए है. और अलमुदर्रिसतु ये फाइल है. यहाँ फाइल, फाइल क्या होता है? हमेशा मरफू. ठीक है, मरफू, फाइल का हुक्म हमेशा मरफू होता है. मरफू, जैसे अलमुदर्रिस मरफू है क्योंकि वो फाइल है. फाइल, ठीक है, दूसरा वाला बताएं, आप ही बताएं, उसके बाद हम अब्दुल ज़हबा हफीज भाई से अबी मिलेंगे. इलल मुस्तशफा, फादर निकल मेरे गए, फादर, फादर, मेरे फादर. हाँ, निकल गए मेरे फादर टुवर्ड्स क्लिनिक और हॉस्पिटल, नहीं, हॉस्पिटल. हॉस्पिटल, फीमेल में क्या होगा? ज़हबत हम्म, ज़हबत उम्मी इलल मुस्तशफा, ذهبت أمي إلى المستشفى. मुस्तशफा, निकल गए मेरे अम्मी टुवर्ड्स हॉस्पिटल. जी. और यहाँ पर उम्मी जो है यहाँ फाइल है, यहाँ अभी फाइल फाइल, है. एक्चुअली अभी फाइल यानी हम कह रहे हैं अबू फाइल वह मुजाफ या मुतकल्लिम मुजाफ. या इस मुतकल्लिम तरह मुजाफिल, उम्मू फाइल उम्मु वह फाइल मुजाफ या प्लस मुतकल्लिम मुजाफ. या मुतकल्लिम मुजाफिल. यहाँ ज़हाबती क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है. यहाँ पर उम्मी अल ने है ना, दो अल सुकून नहीं है है तो ना. ही हाँ, वही दो सुकून है दो, तभी हम ये केस करें. यहाँ पर तभी तो हम सुकून नहीं है ना. यहाँ पर तो आप देखें ज़हाबत जो है, ज़हाबत है, पे सुकून है, लेकिन उसके बाद उम्मी है. हाँ, यहाँ कहाँ सुकून है? सुकून तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ सुकून पर नहीं है. ज़हाबती नहीं होगा. ज़ाहिर, ठीक है, ये सिर्फ उस केस में है जब अलिफ लाम हो, यानी सुकून हो वहाँ पर, तब जाके हम वहाँ कसरा लगाएंगे. ठीक है, ठीक, उम्मीद है सिस्टर आपको समझ आया होगा. ओके, जज़ाकल्लाह खैर इरफान भाई. आप हैंड रेस नहीं जज़ाकल्लाह. करते हैं आजकल, तो मुझे पूछना पड़ता है. ठीक है, तो अब्दुल हसीब भाई चलें, आप बताएं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इसको पढ़ें. जलसा तालिबु फिल फसली, यानी स्टूडेंट बैठा हुआ स्टूडेंट क्लास में है. नहीं, जलसा तालिबु फिल फसली, जलसा मतलब ही सैट, वो बैठा. हाँ, ही सैट यानी स्टूडेंट बैठा कहाँ? क्लास में. तो क्लास में. ईमेल में क्या होगा? जलसत तालिबतु फिल फसली. बिल्कुल सही. जलसत, जलसत सीन है यहाँ, एक सीन गड़बड़ हो गया. जलसत तालिब, यहाँ पर क्या होगा? जैसा सिस्टर आपको सवाल था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कसरा आएगा. जलसत एक्चुअली है, पर जब हम मिला के पढ़ेंगे तो उसको जलसती तालिबतु, तालिबतु, हाँ तालिबतु, क्योंकि फीमेल के बारे में बात है. यहाँ चूंकि अलिफ लाम पे सुकून है और यहाँ पे भी सुकून है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जलसती तालिबतु, तालिबतु फिल फसली. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट वाला भी आप बताएं. खरजा अखी मिनल बैती, खरजा अखी मिनल बैती, मेरा भाई निकला कहाँ से? घर से फ्रॉम हाउस. माई ब्रदर लेफ्ट फ्रॉम द हाउस, मेरा भाई घर से निकला. ठीक है, तो यहाँ पर हम खरजत उख्ती मिनल बैती,
کیا یہاں پر وہ الف لام سوری کسرہ آئے گا؟ خرجت خرجتی اختی آئے گا یا صرف خرجت اختی ہوگا؟ خرجت اختی آئے گا، کیوں؟ کیونکہ تا کے بعد ضمہ ہے، سکون نہیں ہے، دو سکون نہیں ہے نا. سکون. ہاں تو یہ سسٹر آپ کا بھی سوال کا یہ جواب ہو گیا کہ یہاں پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو خرجت اختی من البیت، من البیتی، میری سسٹر نکلی کہاں سے؟ گھر سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ گھر سے. خرجت فعل ہے اور ایکچولی اختو فاعل ہے. ٹھیک ہے، اختو، اختو پلس یا متکلم، اس سے بنا اختی. اس طرح اخو، اخو پلس یا متکلم. اخو اور اختو کیوں بول رہا ہوں، تن کیوں نہیں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، مضاف میں تنوین نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسرسائز ہمارا کلیئر ہوا. ہم نے فائل کو چینج کرنا سیکھا، یعنی خرجا خرجت، ذهبا ذهبت، جلسا جلست، خرجا خرجت. ٹھیک ہے، اس طرح اکلا اکلت، قالا قالت، جاء جاءت. تو تا یہ پہچان ہے فعل کی. یہ ایک اور پہچان بھی ہے کہ تا التانیث یہ صرف فعل میں ہی آ سکتا ہے، فعل ماضی میں. ٹھیک ہے، تو یہ پہچان ہے تا التانیث، یہ فعل ہے. جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ہے 5 منٹ الحمدللہ. تأمل ما یلی، تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا تب سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب جلست پہ سکون ہے اور الطالبۃ پہ سکون. تا التانیث یعنی تا ہم کہتے ہیں تا التانیث، یہ تا کیسا ہے؟ التانیث، یعنی مؤنث تا جسے ہم کہیں فیمیل تا، اسے ہم کہتے ہیں تا التانیث. یعنی یہ پہچان ہے نا کہ یہ جلست آپ بول رہے ہیں تو کسی فیمیل کے بارے بات ہو رہی، یہ نہیں نا کہ میں جلست بولوں اور یہاں پہ بولوں جلست الطالب الطالب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہ سکون ہے، یہاں پہ بھی سکون ہے، یعنی یہ سکون پلس الف لام پہ یہاں پہ کسرہ لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم جلست الطالبۃ. ایکچولی یہ اوریجنل فارم میں جلست ہی ہے، اور پڑھنے کے اور لکھنے کے اعتبار سے ہم اسے یہاں کسرہ لگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہی رول ہے، دو سکون نہیں مل سکتے ایک ساتھ، جیسے مشرق اور مغرب نہیں مل سکتے، سمندر کے کنارے نہیں مل سکتے، اس طرح دو سکون کبھی مل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہی تھا، یہی ہم جو بھی اوپر پریکٹس کیا، تو یہ الحمدللہ بس اس کا ایکسپلینیشن تھا. اوکے، اس کے بعد ہے تو بڑا ہے. اوکے، یہ جو چھوٹا ہو ایکسرسائز وہ ہم کر سکتے وہ ہم نہیں کرتے. الکلمات الجدیدۃ، نئے ورڈز کیا کیا ہے؟ العم، عم ہم کس کو کہتے ہیں؟ چچا کو، انکل کو. اور العم کا مطلب ہوتا ہے اخ الابی، یعنی فادر کا بھائی، یعنی والد کے بھائی کو ہم انکل کہتے ہیں. تو عم کو عربی میں مطلب یہ مطلب ہے، یہ میننگ سے. العم کا مطلب ہوتا ہے اخ الابی. سر سے العمۃ کا مطلب ہوتا ہے اخت الابی. عمت تو پھوپھی کو بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اخت الابی یعنی فادر کی سسٹر کو ہم العمۃ کہتے ہیں، یعنی پھوپھی جسے ہم کہتے ہیں. اس طرح سے الخالو، خالو ہم کہتے ہیں ایکچولی یہاں پر یہ دیکھیں مٹرنل انکل، مٹرنل انکل. ماموں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اخ الامی، امی کے بھائی کو خالو کہتے ہیں، یعنی ماما جسے ہم کہتے ہیں، ماموں. اور خالتو تو ہمیں پتہ ہے خالہ کسے کہتے ہیں؟ امی کی سسٹر کو، اخت الامی. ٹھیک ہے، مدر کی سسٹر کو خالہ کہتے ہیں. مستشفی الولادتی، یہ میں نے بتایا تھا میٹرنٹی ہاسپٹل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہاں ولادت ہوتی ہے بچوں کی، میٹرنٹی ہاسپٹل یا نرسنگ ہوم جسے ہم کہتے ہیں.
سیدی اور سیدتی مطلب رہبر، آقا جسے ہم کہتے ہیں، یا رہنما، یا یعنی ٹیچر احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا سردار. تو یہ ہے الکلمات الجدیدۃ، یہ ہمارا ہو گیا ہے الحمدللہ. اس کے بعد 2 ایکسرسائزز ہمارے یہاں بچتے ہیں. تو ایکسرسائز نمبر 3 کرنا ہے گھر پہ، یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. 3 نہیں، یہ 5 ہے، سوری، ہاں نہیں 5 نہیں، چلیں یہ ابھی 2 منٹ دیں تو یہ صرف ہمارا رہ جائے گا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے اگلی بار. یہ آپ خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں گھر پہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس ایکسرسائز میں آپ نے کرنا یہ ہے الذی یا اللتی لگانا ہے اس حساب سے. تو شروع کرتے ہیں الذی یا اللتی، ٹھیک ہے. جملے کو کمپلیٹ کرنا الذی یا اللتی کا استعمال کر کے. تو الکتاب کیا آئے گا یہاں پر، سب یہ سب کے لیے، یہ سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں. الکتاب اللتی علی المکتب للمدرس ہوگا یا الذی ہوگا. الکتاب یہاں ہوگا، ہمیں پتہ ہے یہ مذکر ہے تو الذی علی المکتب للمدرس. یہ ایکسرسائز کر کے ہم کلاس ختم کریں. القلم الذی ہوگا یا اللتی ہوگا. القلم ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر ہے تو یہاں الذی ہوگا، ٹھیک ہے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور. اور اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ابھی تو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے اس پہ اور صلۃ الموصول اور مبتدا خبر سب ڈھونڈیں گے اس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تیسرا السیارۃ الذی یا اللتی، کیونکہ السیارۃ مؤنث ہے اس لیے یہاں اللتی استعمال ہوگا. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید. کار جو ابھی نکلی ہاسپٹل سے وہ نئے ڈاکٹر کے لیے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتاب جو کہ میز پر ہے، ٹیبل پر ہے، وہ ٹیچر کی ہے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور، پین جو کہ میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے. الکتاب الذی، اللتی نہیں ہوگا، الذی ہوگا کیونکہ کتاب مذکر ہے، مسکولین ہے، اللتی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. بس لاسٹ 3-4 اور اس کے بعد الکلب، کلب کہتے ہیں کتے کو. الکلب فی الحدیقۃ مریض. الکلب الذی یعنی کہ کتا جو کہ گارڈن میں ہے وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے. الفتح مذکر ہے. کلب یعنی ڈاگ، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، فرق ہے اس میں، ہارٹ، یہ ڈاگ، ٹھیک ہے. الفتح یہ کلب کا یعنی کتا ہوتا ہے، الکلب کتا، لیکن قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. الفتح یہاں پہ کیا ہوگا، الذی ہوگا کیونکہ یہ مذکر ہے. الفتح الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، یعنی جو لڑکا ینگ مین جو نکلا ابھی مسجد سے وہ مؤذن کا بیٹا ہے. تلک البطۃ، بطۃ کہتے ہیں بطخ کو، تو کیا ہوگا الذی یا اللتی، یہ ہوگا اللتی، ٹھیک ہے. البیت تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، یعنی وہ بطخ جو اس پیڑ کے نیچے ہے، یعنی پیڑ کے نیچے ہے، وہ فلاح یعنی کسان کے بیٹی کسان کی بیٹی کی. اس کے بعد البیت الجدید کیا ہوگا، الذی اللتی، الذی ہوگا، کیوں، کیونکہ مذکر ہے. البیت الجدید الذی فی ذلک شارع للوزیر، وہ البیت الجدید نیا گھر جو کہ اس اسٹریٹ میں ہے وہ منسٹر کا ہے. الدرس الذی یا اللتی، الدرس مذکر ہے تو یہاں پر الذی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی میں اس کو سرسری طور پہ کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، یہ انڈیکیشن بھی ہے کہ شیخ بتانا چاہ رہے ہیں اگلا درس انشاءاللہ بہت آسان ہوگا.
یہ درس جو کہ الدرس درس جو کہ اس درس کے بعد ہے وہ بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد ہے من الفتاۃ، یہ وہ ہو از دس ینگ وومن، کیا ہوا التی، جو کہ بیٹھی ہے مدرسہ ٹیچر کے سامنے، وہ کون ہے؟ یا طالبۃ من مالیزیا، شی از اے اسٹوڈنٹ فرام ملیشیا. اس کے بعد لاسٹ ہے الکی تلک الحقیبۃ، التی یا الذی، التی کیونکہ یہ مؤنث. تحت المکتبی، کیا الکا ہوگا، الکا تلک الحقیبۃ التی تحت المکتبی، کیا وہ بیگ جو کہ ٹیبل کے نیچے ہے وہ تمہاری ہے خالد؟ لا ہی لصدیقی محمد، نہیں وہ میرے دوست محمد کی. تو ٹھیک ہے، یہاں پر رکتے ہیں اور ایک ایکسرسائز ہماری بچ گئی، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے مکمل کریں گے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی یہ فل ان دا بلینکس والے میں جتنا بھی ہم نے کیا اس کو آپ خود سے انالائز کریں. مبتدا خبر ڈھونڈیں، اسم الموصول بتائیں، صلۃ الموصول بتائیں، نعت بتائیں، جو بھی ہے وہ بتائیں. وہ آپ اس کو انالائز کر کے آپ چاہیں تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہا، یہ والا ایکسرسائز. ایون ہم نے اس کو کر لیا ہے اور یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کر کے آئیں. پھر یہ 5 اور 6 ہم پھر سے ڈسکس کریں. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اسم الموصول اور صلۃ الموصول انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پھر سے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو میں پھر سے ایک بار بتاؤں اگلی کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.